Assalamu alaikum students. Hope you will be fine. I am Muhammad Nazir and you are watching lectures of physics. Dear students, آج کے لیکچر میں ہم پڑھیں گے آڈیبل فریکوینسی رینج. کلاس 10 فزکس چیپٹر نمبر 11 ساؤنڈ ویوز. اس کا ٹاپک ہے آڈیبل فریکوینسی رینج. پریویس لیکچرز میں ہم نے پڑھا واٹ از ساؤنڈ, ہاؤ ساؤنڈ از پروڈیوسڈ, ہاؤ اٹ پروپیگیٹس تھرو اے میڈیم اینڈ what are the properties, what are the characteristics of sound. یہاں پر ہم پڑھیں گے آڈیبل فریکوینسی رینج. Now what is audible frequency range? آڈیبل آڈیو سے, آڈیو مینز سننا, آڈیو کا مطلب ہے سننا. آڈیبل سننے کے لائق, قابل سماعت. فریکوینسی here means the frequency of sound waves. Range mean limits, حدود. So the definition of audible frequency range is it is the maximum and minimum limits of sounds waves for a human ear to hear. Audible frequency range کیا ہے؟ تو انسانی کان کون سی آوازوں کو سن سکتا ہے, ان کے حدود کیا ہے, ان کے لمٹس کیا ہے, منیمم لمٹ کیا ہے, میکسیمم لمٹ کیا ہے. ان حدود کے اندر رہ کر, ان لمٹس کے اندر رہ کر انسانی کان آوازوں کو سن سکتا ہے. اور ان لمٹ سے اگر آواز کی فریکوینسی باہر ہو, ان سے یا کم ہو یا زیادہ ہو, تو وہ پھر انسانی کان ان آوازوں کو نہیں سن سکتا. اس لمٹس کو, ان میکسیمم اور منیمم لمٹس کو, اپر اینڈ لوور لمٹس کو ہم کہتے ہیں آڈیبل فریکوینسی رینج. تمام جانوروں کے لیے جن مخلوقات اللہ نے پیدا کی ہے, ان کا آڈیبل فریکوینسی رینج ایک جیسا نہیں ہے. تمام جانوروں کا آڈیبل فریکوینسی رینج ایک جیسا نہیں ہے, ان میں سننے کی صلاحیت الگ الگ ہوتی ہے. یہاں پر ہم جو بات کر رہے ہیں وہ انسانی کان کی کر رہے ہیں کہ انسانی کان, ہیومن ایئر, وہ کن لمٹس کے اندر آواز کو سن سکتا ہے. تو میں نے یہاں پر ایک رف آپ کو گراف ڈرا کیا ہوا ہے. اس میں اگر ہم دیکھیں تو آواز کی فریکوینسی کے لیے میں نے یہ لائن کھینچا ہے 0 ہرٹز سے شروع ہو کر یہ 100 کلو ہرٹز سے بھی آگے جاتی ہے. تو اگر ہم دیکھیں اس گراف میں تو انسانی کان, ہیومن ایئر, وہ 20 ہرٹز سے لے کر 20,000 ہرٹز اس لمٹس کے اندر رہ کر وہ آواز سن سکتا ہے. یہ اپر لمٹ ایج کے ساتھ ویری بھی ہو سکتا ہے, اس سے کم یا زیادہ, لیکن نارملی ایک ہیلدی پرسن ینگ ایج میں وہ 20 ہرٹز سے لے کر 20,000 ہرٹز تک جو آوازیں ہوتی ہیں جن کی فریکوینسی 20 ہرٹز سے لے کر 20,000 ہرٹز تک ہو, تو ان آوازوں کو آسانی کے ساتھ انسانی کان سن سکتا ہے. اگر 20 ہرٹز سے کم ہو تو بھی نہیں سن سکتا, 20 ہرٹز سے زیادہ ہو تو بھی نہیں سن سکتا. حالانکہ اگر ہم دوسرے جانوروں کو دیکھیں, یہاں پر ہم نے ایلیفینٹس اور ویلز, مچھلی جو ہوتی ہے, میں نے لکھا ہے وہ 20 ہرٹز سے کم فریکوینسی والے آوازوں کو بھی سن سکتے ہیں. وہ ان آوازوں کے ذریعے کمیونیکیشن کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, تو وہ سن سکتے ہیں 20 ہرٹز سے کم فریکوینسی والے آوازوں کو. یہاں پر دیکھیں ڈاگ, کیٹ اور بیٹس, وہ 20,000 ہرٹز سے زیادہ فریکوینسی والے آوازوں کو بھی سن سکتے ہیں. جیسے ڈاگس 45 کلو ہرٹز تک آواز سن سکتے ہیں, ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں. کیٹس 64 کلو ہرٹز تک آواز سن سکتے ہیں. اسی طرح بیٹس 100 کلو ہرٹز یا 100 کلو ایون 200 کلو ہرٹز تک آواز بھی وہ سن سکتے ہیں, ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں. تو ہر جانور کی سننے کی صلاحیت الگ الگ ہوتی ہے. انسان کے لیے 20 ہرٹز سے کم اور 20,000 ہرٹز سے زیادہ آواز, فریکوینسی والی آواز ہے, وہ انسان نہیں سن سکتا, اور اس فریکوینسی رینج کے اندر رہ کر آوازیں انسان سن سکتا ہے. اب اس کو کوشچن ارائز ہوتا ہے کہ یہ کیوں انسان 20 ہرٹز سے کم فریکوینسی والے آوازوں کو نہیں سن سکتا, یا 20 ہرٹز سے 20,000 ہرٹز سے زیادہ والے آوازوں کو نہیں سن سکتا. تو اس کے لیے آپ نے بایولوجی میں اسٹرکچر آف ہیومن ایئر پڑھا ہوگا کہ ہیومن ایئر میں اس کے انر ایئر کے اندر ایک پارٹ ہے جسے کوہلیا کہتے ہیں. اس کوہلیا میں ہیئر سیلز ہوتے ہیں.
ہیئر سیلز کا یہ فنکشن ہے کہ جب بھی کوئی آواز اس سے ٹکراتی ہے تو یہ وائبریٹ ہوتا ہے، اور اس کی وائبریشنز کی انرجی ایک جیلی لائک فلوئڈ کے ذریعے ٹرانسفر ہوتی ہے وہاں پر جہاں آواز کی ڈیٹیکشن اور ہیئرنگ ہوتی ہے۔ تو اب آپ دیکھیں، جب وہ آوازیں جن کی فریکوینسی 20 ہرٹ سے کم ہو، آپ کو آنے والے لیکچرز میں انشاءاللہ پتہ چل جائے گا کہ یہ فریکوینسی اور انرجی یہ ایک دوسرے کے ساتھ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے۔ جب کسی ویوز کی فریکوینسی کم ہوتی ہے تو ان کی انرجی بھی کم ہوتی ہے۔ تو اب وہ آوازیں جن کی فریکوینسی 20 ہرٹ سے کم ہو تو ان کی انرجی بھی اتنی کم ہوتی ہے، وہ آوازیں جب ہیئر سیل سے اسٹرائک کرتی ہے، ان سے ٹکراتی ہے، تو وہ سرے سے ہیئر سیلز کو وائبریٹ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتی۔ ان کی انرجی اتنی کم ہوتی ہے کہ وہ ہیئر سیل سرے سے وائبریٹ ہی نہیں ہوتے، یا اگر وہ وائبریٹ ہوتے ہیں تو اتنے کم ایمپلیٹیوڈ کے ساتھ وائبریٹ ہوتے ہیں کہ ان کی انرجی ان جیلی لائک سٹرکچر کے ذریعے، جیلی لائک فلوئڈ کے ذریعے وہاں تک نہیں پہنچ سکتی جہاں پر آواز کی ڈیٹیکشن ہوتی ہے، جہاں پر آواز کی ہیئرنگ ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے 20 ہرٹ سے کم فریکوینسی والی آوازیں انسانی کان وہ ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتا، سن نہیں سکتا۔ اب 20,000 ہرٹ سے زیادہ فریکوینسی والی آوازیں، تو جب آواز کی فریکوینسی 20,000 ہرٹ سے بھی زیادہ ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے، میں نے آپ کو چیپٹر نمبر 1 میں بتایا تھا کہ یہ فار اے کانسٹنٹ اسپیڈ فریکوینسی اینڈ ویو لینتھ آر انورسلی ریلیٹڈ، فریکوینسی اینڈ ویو لینتھ آر انورسلی ریلیٹڈ۔ تو اگر فریکوینسی زیادہ ہو تو ویو لینتھ اتنا ہی کم ہوتا ہے، ویو لینتھ فریکوینسی زیادہ ویو لینتھ کم، فریکوینسی کم ویو لینتھ زیادہ۔ تو میں نے آپ کو بتایا اگر آواز کی فریکوینسی 20,000 ہرٹ سے بھی زیادہ ہو تو ان کی ویو لینتھ اتنی ہی کم ہوتی ہے، پھر ہیئر سیلز کو ان کو کیپچر کرنا، ہیئر سیلز کے لیے ایسی آوازوں کو کیپچر کرنا مشکل ہو جاتا ہے، وہ ان کو کیپچر نہیں کر سکتا کیونکہ ان کا ویو لینتھ بہت زیادہ شارٹ، بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے۔ تو their wavelength become too short to be captured by the hair cells۔ اسی وجہ سے یہ آوازیں بھی ہیومن ایئر کے لیے ڈیٹیکٹ کرنا ناممکن ہے، ان کو ہیئرنگ ان کے لیے ناممکن ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا تمام جانوروں کے ایئر سٹرکچر، ان کے کان جس پیٹرن پر بنے ہوتے ہیں وہ ایک جیسے نہیں ہوتے، ان میں سننے کی صلاحیت الگ الگ ہوتی ہے۔ تو یہ ڈاگز، کیٹس اور بیٹس، ان میں اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ 20 کلو ہرٹز سے زیادہ آوازیں بھی سن سکتے ہیں، ان کو بھی ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اور ایلیفینٹس اور ویلز، اسی طرح دوسرے جانور بھی ہیں جو 20 ہرٹز سے کم آوازیں بھی، فریکوینسی والے آوازیں بھی وہ ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ لیکن انسانی کان میں اللہ نے جو صلاحیت رکھی ہے وہ اتنی ہی ہے کہ وہ 20 ہرٹز سے زیادہ اور 20,000 ہرٹز سے کم والی آوازیں، فریکوینسی والی آوازیں وہ ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے، وہ سن سکتا ہے۔ اگر ان سے فریکوینسی کم ہو تو بھی نہیں سن سکتا، ان سے فریکوینسی زیادہ ہو تو بھی وہ نہیں سن سکتا۔ اب یہ آوازیں جن کی فریکوینسی 20 ہرٹز سے کم ہو ان کو انفراسانکس کہتے ہیں، انفراسانکس۔ یہ آوازیں جن کی فریکوینسی 20 کلو ہرٹز سے زیادہ ہو ان کو الٹرا سانکس کہتے ہیں، الٹرا سانکس۔ اور یہ پورشن جو رہ گیا یہ ہے آڈیبل فریکوینسی، آڈیبل فریکوینسی۔ تو رفلی یہ جو میں نے گراف آپ کو ڈرا کیا ہے یہ میں نے 3 پارٹس میں ڈیوائڈ کیا ہے۔ ایک پارٹ جو ہیومن ایئر کے لیے انفراسانک ہے، وہ ہیومن ایئر ان آوازوں کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتا 20 ہرٹ سے کم ہو، ان کو انفراسانک۔ جو 20 کلو ہرٹ سے زیادہ ہے جن کو بھی انسانی کان ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتا وہ الٹراسانک ہے، اور ان کے درمیان والی آوازیں اس کو آڈیبل فریکوینسی رینج کہتے ہیں۔ انشاءاللہ آنے والے لیکچر میں ہم انفراسانک، الٹراسانک اور ویریس اپلیکیشن آف الٹراسانک کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے۔